بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ خواتین و حضرات، ہم جانتے ہیں کہ دنیا جنگ کے سائے میں آگے بڑھ رہی ہے، جنگیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 24 فروری 2022 سے روس یوکرین کی وار شروع ہوئی ہے، 5 سال ہونے کو آئے، ختم نہیں ہو رہی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے فلسطین میں نسل کشی شروع ہوئی، جو بڑھتے بڑھتے لبنان تک پہنچ چکی ہے اور وہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ دیکھا یہی جا رہا ہے کہ دنیا میں اس دور کے اندر جو جنگیں شروع ہو رہی ہیں وہ نیور اینڈنگ وار ثابت ہوئی، ان کے ختم ہونے کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ دونوں سائڈز ڈپلیٹ ہو جاتی ہیں، نقصان پوری دنیا کو ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا مل کر بھی یہ جنگیں ختم نہیں کروا پا رہی، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اسرائیل جو شاید چاہتا بھی ہے کہ جنگیں بڑھیں، اور دنیا کی جو ورلڈ پولیٹکس ہے، جو نیو ورلڈ آرڈر کا مطالبہ کرتی آئی تھی، وہ نیو ورلڈ ڈس آرڈر کا شکار ہو گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا ثالثی کا کردار سراہا جا رہا ہے۔ محسن نقوی صاحب ایران کے دورے پر ہیں اور ایران کی آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ آ چکی ہے کہ پاکستان کے تھرو اس وقت ڈائیلاگ کا پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، جو کہ بہت انتہائی خوش آئند خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے، آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کی بربریت بھی جاری ہے۔ آج بھی ہم یہ خبر دیکھ رہے ہیں کہ 6 لوگ شہید ہوئے ہیں، 40 زخمی ہوئے ہیں غزہ میں۔ اسرائیل کو کوئی روک نہیں پا رہا، لبنان میں اسے کوئی روک نہیں پا رہا ہے۔ امریکہ چائنا سے جس طرح مل کے گیا، لگ یہی رہا ہے کہ امریکہ کو بھی معلوم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید اپنی زندگی کی سب سے چھوٹی تقریریں چائنا میں موجود ہو کر کیں، اور جس طرح کے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ وہ سارے گفٹ بھی پھینک کر چلے گئے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ کسی نہ کسی گفٹ کے اندر کوئی اسپائی ویئر چپ لگی ہوئی ہوگی، جس سے ان کو مانیٹر کیا جائے گا، ان کی جاسوسی کی جائے گی۔ تو امریکہ چین کے رشتے کے بارے میں بھی بات کریں تو وہ بھی نازک ہی ہے اس وقت تک۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم اگر پاکستان پہ نظر ڈالیں، پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں اس وقت کی جا رہی ہیں۔ بجٹ کی تیاری کے ساتھ ساتھ 28ویں آئینی ترمیم کا جن بھی بوتل سے باہر نکل آیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ایک دن تصدیق کرتے ہیں، دوسرے دن تردید کرتے ہیں، ایک دن کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن کچھ کہتے ہیں، لیکن اب ان کی سٹیٹمنٹ کلیئر ہو گئی ہے، اور 28ویں آئینی ترمیم کے جو نکات ہیں آپ سب کے سامنے آ چکے ہیں۔ ووٹر کی عمر 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دی جائے گی، جس کی منطق یہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، تو ووٹ ڈالنے کی اجازت بھی 25 سال کی عمر میں ہو، جبکہ دنیا کے 180 ملکوں کے اندر 18 سال کا شخص ووٹ ڈالتا ہے، لیکن ہم دنیا کے 180 ملکوں سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نئے صوبوں کا مطالبہ، نئے بہت سارے صوبے بنیں گے، جس کی مخالفت بہت دفعہ ہم جانتے ہیں اوپنلی بار بار پیپلز پارٹی کرتی آئی ہے، ان کی لیڈرشپ کرتی آئی ہے۔ اس کے علاوہ ہاں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دفاعی بجٹ جو وفاق پہلے دیکھتا تھا وہ اب صوبوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو 700 ارب روپے ہیں وہ بھی صوبوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، ان پہ کنسنسس کریٹ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن جس طریقے سے 26ویں 27ویں ترمیم میں کنسنسس کریٹ کیا گیا، ان کو منظور کروایا گیا، لگ یہی رہا ہے کہ 28ویں کی راہ میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آ پائے گی، اور پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کی راہ میں، اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے راضی یا منا لیا جائے گا۔ لیٹس سی، ٹائم ول ٹیل۔ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ مائی ڈسکشن، اپنے مہمانوں کو مزید انتظار نہیں کروا سکتا، ویلکم کروں گا اپنے پروگرام میں سب سے پہلے سید شیلا رضا صاحبہ کو فرام پاکستان پیپلز پارٹی۔ کسی تعارف کی آپ محتاج نہیں ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کو، اور آپ کو ذی الحج کا مبارک مہینہ مبارک ہو، بہت زیادہ برکتوں کا یہ مہینہ، اور ہم جانتے ہیں کہ پہلی ذی الحج کو اماں جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا تھا، تو اس لیے بھی میں آپ کو مبارکباد دوں گا، اور میں ساتھ ساتھ ویلکم کرنا چاہوں گا نعیم حیدر پنچوتا صاحب کو اپنے پروگرام میں فرام پاکستان تحریک انصاف۔ نعیم صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر، جزاک اللہ خیر۔ گفتگو کا آغاز شیلا صاحبہ آپ سے کروں گا۔ 28ویں ترمیم کے جو پوائنٹس ہیں میں ان کو ون بائی ون ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا پوائنٹ ہمارے نوجوانوں سے جڑا ہوا ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے، ووٹر کی ایج کو 18 سال سے 25 سال کر دینا، جس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ بڑی تعداد میں نوجوان پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ رول لایا گیا ہے۔ آپ کی نظر میں کیا ہم دنیا کے 180 ملکوں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ کر کے؟ یہ فیصلہ کیسا ہوگا؟ یور اوپینین سیدہ شیلا رضا صاحبہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میرے سامنے میرے چیئرمین کی اہمیت ہے، جس نے ہمیں ابھی ویک بھی نہیں ہوا اس نے کہا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی چیز ڈسکس نہیں کی۔ سیکنڈ جو میرے سامنے اہمیت بنتی ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بنتی ہے، کیونکہ جب 26ویں آئینی ترمیم کے 52 نکات یہ برتن سامنے آئے
اور وہ ادھر ادھر پھر رہی تھی تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہاں ڈرافٹ ہوئی ہے. انہوں نے اس کو اون کرنے سے انکار کر دیا تھا, جس کو پھر بعد میں چیئرمین بلاول نے DUI اور نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے بٹھا کے اور پھر PTI کو بھی اعتماد میں لے کر اس کو کاٹ چھانٹ کی. تو دو لوگ, ایک وہ شخص جس نے اس وقت کہا تھا مجھے نہیں پتا, اور جس نے اس وقت بھی کہا ہے کہ ابھی ڈرافٹ ہی نہیں ہوگی. تو میں آگے کسی کو نہ سننا چاہتی ہوں نہ دیکھنا چاہتی ہوں. ہاں اگر لوگوں کو یہ خواہش ہے کہ 195 ممالک میں سے 180 ممالک میں جو کچھ 175 یا 180 کہا آپ نے, 180 کچھ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کر وہ ان 15 ممالک کے ساتھ تو جائیں, تو جہاں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے آپ کی نظر میں PTI کے ووٹ بینک کو کاٹنے کے لیے میڈم؟ نہیں, میں پہلی بات تو ایک بات کہوں گی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے نظر میں اپنے لیے ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو اچیو نہیں کر پاتے, تو وہ سم ٹائم پتہ نہیں کس کو انجانے کیپٹن کو جو ہے خوش کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شاٹ کھیلے جو باؤنڈری سے باہر جا کے, تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے کوئی بھی نہیں جانتا تو وہ اگر کسی طریقے سے آ گئے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. ادروائز جو ذمہ دار آدمی ہے جو کہ لا منسٹر ہے اعظم نذیر تارڑ, انہوں نے پرسوں ہی کہا ہے کہ ایسا کچھ ڈرافٹ. اب آپ کی جو بات ہے, اگر ایک اسپیکولیشن پہ ہم بات بھی کر لیں تو پھر میں تو سمجھتی ہوں کہ تو بہت سارے سوال ہم اٹھائیں گے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل کانٹریکٹ جس کو ہمارے یہاں 5 سال کا آئینی تحفظ حاصل ہے کہ اس کو کرنے کے لیے شہری کی عمر 25 سال ہونی چاہیے, تو پھر ہم پھر پوچھیں گے کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر کتنی ہونی چاہیے. پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ لڑکے یہ بھی کیا اس وقت ذمہ داری ہونی چاہیے اگر وہ 25 سال کی عمر میں اس قابل ہے کہ ووٹ ڈالے, تو پھر شناختی کارڈ کس عمر میں بننا چاہیے, ڈرائیونگ لائسنس کس عمر میں بننا چاہیے. تو یہ بہت فضول ایک سیاسی میں سمجھتی ہوں ذہنی دیوالیے پن والا پوائنٹ ہے جس کو سراسر پروجیکٹ ہم کرتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ, میں اسی پوائنٹ کو آگے لے کے بڑھوں, اور آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے یہ میڈم شعلہ صاحبہ, آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھا دیتی ہیں. نعیم صاحب, شعلہ صاحبہ نے بھی جو بات کی میں اسی کو ریپیٹ کروں گا. 25 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بننا چاہیے, 25 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس ہونی چاہیے, 25 سال کی عمر میں شادی کی اجازت ہونی چاہیے, 25 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوگا, یہ رول بھی آنا چاہیے اگر 25 سال کی عمر میں ووٹ کی اجازت ملے گی. آپ کی نظر میں یہ تجویز جو رانا ثناء اللہ صاحب تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں زیر غور ہے, کیسی ہے حیدر پنچوتا صاحب؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو کس جرم کے اندر آپ نے 14 سال سزا دی؟ کہ انہوں نے عوام کو بتا دیا, انہوں نے حقیقت کو عیاں کر دیا, انہوں نے بتا دیا کہ اس طرح سے باہر سے دھمکی ملی اور ہم نے اس کے تابع ہوتے ہوئے اس دھمکی کو قبول کرتے ہوئے فوری طور پر 7 تاریخ کو وہ دھمکی ملی اور 8 تاریخ کو ہم عدم اعتماد لے کر آ گئے. امریکہ وینزویلا کے اندر اس نے کیا کیا, ایران کے اندر وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, فلسطین کے اندر وہ کیا اب مجھے بتائیں کہ پاکستان میں مستقبل نوجوانوں کا حضور, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے, میں ایگری کر رہا ہوں سر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بطور نیشن ہمیں آج شرمندگی ہو رہی ہے کہ کس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے. حیدر بھائی مستقبل کی بات کریں تھوڑی سی, اگر اب جو نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نوجوانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر وہ رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا, یہ حکومت نہ بنا کے دی جاتی, رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا, 8 فروری کو ڈاکہ مارا نہ جاتا, تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا. عمران خان کو ہٹانے کے بعد اس کو گرانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. ہر روز ترمیمیں کر کے پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ 25 سال سے آپ 50 سال عمر کر دیں پاکستان کی عوام کی, ٹھیک ہے کہ 50 سال کے بعد ووٹ کاسٹ کرے گا, تو 50 سال والا بھی آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کوئی مخلص ہے تو وہ جو آج ناحق پابند سلاسل ہے ہمارے لیے, جس نے خودداری پہ کمپرومائز نہیں کیا. ایک شخص جو ہے 18 سال کا نوجوان ہو جاتا ہے, اس کی شادی ہو سکتی ہے, وہ نوکری کر سکتا ہے, وہ جج بن کے فیصلے دے سکتا ہے. تو ویسے اگر 25 سال کی عمر کا ووٹ اگر رول آتا ہے حیدر بھائی, سوجھ بوجھ تمام ٹھیک ہے, لیکن ووٹ کی باری ہے تو حیدر بھائی ویسے ایک سوال ہے, 18 سال والا نوجوان اس فیصلے سے PTI کے ووٹ بینک کو کتنا جھٹکا لگے گا اگر یہ ہو جاتا ہے, لیٹ سے اف دیکھیں یہ 50 سال کے عمر کا الیکشن بھی کرائے نا فری اینڈ فیئر, تب بھی عمران خان جیتے گا.
یہ ان کو انسیکیورٹی ہے کہ شاید عمر بڑھا کے ووٹ جو ہے کم کاسٹ ہو. آپ نے جب کرنی دھاندلی ہے تو کیوں آپ بچوں کے ووٹ کاٹ رہے ہیں؟ آپ نے جو دھاندلی کرنی ہے آپ نے پہلے بھی دھاندلی کی ہے. تو یہ جتنی ساری چیزیں ہیں یہ ان کے ڈر کا اندازہ لگاتی ہیں کہ کس طرح جو ہے ان کے اندر خوف ڈر ہے. تاحیات استثنا کے باوجود، ہر طرح کی پروٹیکشن کے باوجود ان کو پھر بھی سکون نہیں آ رہا. 50 سال کا پلان بنا کے بیٹھنے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ 50 سال یہی جیلی نظام قائم رہے. ہم ہر سطح پہ اس کے خلاف مزاحمت کریں گے، چاہے فلور آف دا ہاؤس ہو، چاہے لیگل ریمیڈی ہو. قانون انصاف نہیں ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا، لیکن ہم جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اپنے اس موقف سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. شیلا صاحبہ، آپ اور آپ کی پارٹی ہمیشہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کرتی ہے، استحکام مفاہمت کی بات کرتی ہے. ایسے اقدامات سے اسپیشلی اس ترمیم کے اندر نئے صوبوں کی بات بھی واضح ہے. سوشل میڈیا پہ میں ویلاگز دیکھ رہا تھا، کوئی بات کہہ رہا ہے کہ فیصل آباد میں کتنے نئے صوبے بننے ہیں، کتنے شہر بننے ہیں، گجرانوالہ میں بننے ہیں، سندھ میں بننے ہیں. تو یہ ڈسکشن، یہ نیریٹو سوشل میڈیا پہ اب بلڈ کیا جا رہا ہے نئے صوبوں کا، اور نئے صوبوں کی فہرست کے اندر کراچی از ایٹ دا ٹاپ. MQM کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے. پیپلز پارٹی مخالفت کرتی آئی ہے، لیکن کچھ حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں پنکی جیسے کیسز کو ہائی لائٹ کرنا بھی پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سازش ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کو پریشر دیا جا رہا ہے تاکہ وہ 28ویں ترمیم پہ راضی ہو جائیں، نئے صوبوں پہ راضی ہو جائیں. از اٹ پاسبل شیلا صاحبہ؟ دیکھیے، 1.5 مہینے پہلے، تقریباً 1.5 مہینے پہلے سے 2 مہینے ہو رہے ہیں جب اس بات پہ سنجیدگی سے کیا گیا تھا کہ طالبان کے میں پہلے سامنے بڑے میں وقت پہنچا تھا. GIT کے ذریعے ایک نیٹ ورک بنا تھا، اس پہ گورنمنٹ نہیں کرنے کا نہیں. اس لیے ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ اگر پنکی جیسے کیسز میں انڈیویجولی طور پر کوئی پارٹی کا یا کوئی شخص، میرا بھائی، میرا شوہر، میرے گھر کا کوئی آدمی ہے تو اللہ کرے پکڑا جائے. پارٹی کی پالیسی تو نہیں ہو سکتی نا. میں تو کہتی ہوں ایسے لوگ پکڑے جائیں. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر صوبے میں ایک بیکار آئین نے دیا ہوا ہے کہ 2/3 میجورٹی سے جب یہ ریزولوشن پاس ہو جائے کہ صوبے بننے چاہیے تو صوبے بن سکتے ہیں. اب آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ہٹا، اس کے بعد کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ وہاں تک وہ یہ بات نہیں ہونے والی. سندھ میں ایسی کوئی آواز نہیں ہے. رہی بات MQM کی، تو جس دن ان کے ووٹر، اور جس دن ان کو MNAs اور MPs اپنے گروپوں میں جائیں گے، وہاں جا کر یہ بات کہیں گے. پہلی بات تو وہ جا کے کچھ لوگوں کو جمع کر لیں، جمع کر کے اگر وہ کوئی بات کر سکتے ہیں یہ والی تو کر کے دیکھ لیں، انہیں کام مل جائے گا. اور اسی طرح پنجاب میں بھی اگر ریزولوشن پاس ہوتی ہے، ہماری خواہش ہو سکتی ہے کہ سرائکی صوبہ الگ ہونا چاہیے، لیکن جب تک پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن نہ پاس ہو اسی طرح دوسری صوبوں ہوتی ہے. اب میں ایک بات کہوں گی کہ ہم جب 18 سال کے تھے تو ہم اتنے مینٹلی آگے نہیں تھے. آج کل کا 18 سال کا نوجوان ہم سے زیادہ دنیا کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ. بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا آپ نے. ایک اور بات، آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ، علی گور بلوچ صاحب نے جوائن کر لیا. شیلا صاحب آپ جانتے ہیں ان سے حکومتی نیریٹو. PD سسٹم ختم ہوا، اور وہ اسی لیے ہوا کہ ہر بالغ کو، پڑھے لکھے کو آگے آنے کا موقع ملے، اور عوام کی زندگی کے فیصلے جو ہے نا وہ طاقتوروں کی دہلیز پہ نہ. I completely agree. بہت اچھی بات کہی. علی گور بلوچ صاحب، السلام علیکم سر، تھینک یو فار یور ٹائم. بلوچ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے 28ویں ترمیم کی تجاویز کا ذکر کر دیا ہے. ووٹر کی عمر 18 سال سے 25 سال بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے. آپ کی نظر میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہم جو شیلا صاحبہ بات کر رہی ہیں، کیا آج کا بچہ تو ہمارے زمانے سے کئی ہاتھ آگے ہے، اس کے اندر تو بہت جلدی میچورٹی آ جاتی ہے ہمارے دور سے، اس کا یہ ایج لمٹ بڑھانا ناجائز ہے؟ اینڈ ساتھ ساتھ اگر 25 سال کی ہی عمر پہ ووٹ الاؤ ہوگا تو پھر ڈرائیور لائسنس، شادی کی اجازت اور دیگر معاملات بلوغت کے بھی 25 سال سے جوڑنے چاہیے یا نہیں، یا پھر یہ PTI کے ووٹ بینک کو ہی گرانے کی سازش ہے؟ آپ کا نظریہ علی گور بلوچ صاحب حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو میں معذرت کروں گا کہ آپ کا ویڈیو لنک جو آیا میرے پاس وہ اوپن نہیں ہو رہا تھا. I apologize sir. گزارش، جی کوئی بات نہیں. دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ میں نے تھوڑی سی بات سنی ہے انشاءاللہ بہن کی.
اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے بھی وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کلپ دیکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 28ویں ترمیم میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ وقتاً فوقتاً یہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہے اور یہ تجویزوں کی حد تک ہی ہے. ابھی ان باتوں کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 28ویں ترمیم میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں یا 28ویں ترمیم میں یہ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اگر کسی جگہ سے یہ ایک پوائنٹ آف ویو آتا ہے تو ابھی تک اس کو 28ویں ترمیم کا حصہ نہیں بنایا گیا قطعی طور پر. ہاں وہ تجویز اگر کوئی تجویز پاس ہوگی تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اتحادی ہیں ان کے درمیان ڈسکس ہوگی اور اس کے بعد فائنل ہوگی. تو اتحادیوں کے بغیر تو یہ تجاویز نہیں آ سکتی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ چیزیں 28ویں ترمیم آپ کی سیاسی بصیرت بلوچ صاحب کیا کہتی ہے؟ کیوں کیا جائے گا یہ ویسے اگر کیا جائے گا؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ووٹر کی عمر ہے 18 سال تو وہ ہونی چاہیے. مطلب ہے وہ اس کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے جس طرح پہلے چل رہا ہے. میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں تو نہیں سمجھتا. میری اپنی کنسٹیچوئنسی میں نوجوانوں کی بھاری تعداد میں ووٹ دی. اور ایسے کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے بلوچ صاحب ایسا کرنے کی آپ کی سیاسی بصیرت میں؟ دیکھیں، جب اگر وہ اس کا حصہ بنے گی تو پھر ان لوگوں سے پوچھا جائے گا نا کہ جو یہ تجویز لے کر آئیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے. ابھی وہ آئی نہیں ہے تو اس سے پہلے اس پر بحث شروع کر دینا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی یا اس کی وجہ کسی کا ووٹ بینک گرانا ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کا اس ایج میں ووٹ بینک نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے اوپر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا آپ پی ٹی آئی کے نام دے رہے ہیں، کیا ان کا اس ایج میں ووٹ بینک نہیں ہے؟ ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز کو بہت زیادہ میٹر ہے. یہ کل کو یہ چیز کو 28ویں ترمیم کا کوئی حصہ بن سکتی ہے. لیکن بہرحال تجاویز ہیں. جب تجاویز میرے بحث آئیں گی تو پھر ان پر بحث ضرور ہوگی. سب سے پہلے تو پارلیمان میں بحث ہوگی اس کے اوپر. بالکل ٹھیک، جو فورمز ہیں اس کے اوپر بالکل ٹھیک سر. علی گور بلوچ صاحب سے ڈسکشن کنٹینیو کرنا چاہوں گا. 28ویں ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں اور انہوں نے ابھی یہی کہا ہے کہ جو ایج لمٹ ووٹر کی بڑھانے کی بات ہے وہ جب تک فائنل نہ ہو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن بلوچ صاحب، نئے صوبوں کی بات تو ہم کافی وقت سے سنتے آئے ہیں اور 28ویں ترمیم میں نئے صوبوں کا کہا بھی جا رہا تھا کہ ہوں گے اور بہت باتیں ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا، سوشل پلیٹ فارم وی لاگز بن رہے ہیں، بیانیہ بن رہا ہے. پیپلز پارٹی کی بھرپور مخالفت کے باوجود میں نے یہ ڈسکشنز بھی دیکھی ہیں کہ فیصل آباد کے اندر کتنے صوبے بننے چاہیے، گجرانوالہ میں کتنے بننے چاہیے، سندھ میں کتنے بننے چاہیے. یہ جو نیریٹو بلٹ ہو رہا ہے آپ کی نظر میں یہ بھی آف کورس تجاویز میں ہی شامل ہے؟ ابھی تک کوئی حتمی منصوبہ تو نہیں بنا ہے لیکن یہ تجاویز کافی وقت سے آ رہی ہیں بلوچ صاحب. یہ آج کی نہیں ہیں، بہت پرانی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ان کے اوپر سیریس ٹاکس، نیگوسیشنز بیہائنڈ دا پاور لابیز، انسائڈ دا پاور لابیز چل رہی ہیں. بلوچ صاحب، نئے صوبے، آپ کا نظریہ سر؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ نئے صوبوں کی جو سب سے پہلے جو ان دنوں میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک بحث بہت پہلے سالوں سے کسی نہ کسی طرح سے چلتی تو آئی ہے. مطلب مختلف چاہے وہ بندے جو ہیں پارلیمان کے اندر ہیں یا نہیں آئے، لیکن یہ ایک بات چلتی رہی ہے. نئے صوبوں کی بات ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. اور ابھی جو اگر آپ کہیں تو پچھلے دنوں یہ ایک کمپین کی شکل میں کچھ مجھے نظر آیا جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میاں عامر صاحب نے تجاویز دی اور اس پر مطلب ہے کچھ لوگوں کے وی لاگ بھی سامنے آئے اور اس میں انکلوڈنگ فیصل آباد میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے. تو فیصل آباد ظاہر ہے جس طرح سے پورے ملک کے یہ بھی علیم خان صاحب کہتے نظر آئے سر اوپنلی، وہ وزیر ہیں. ہاں جی، وہ دیکھیں نا اسی طرح میاں عامر صاحب، علیم خان صاحب، جس میں کہ پورے یہ تجویز بھی انہوں نے مطلب میرے خیال کچھ لوگ دے رہے تھے کہ پاکستان کے جتنے ڈویژنز ہیں اتنے صوبے بنا دیے جائیں. لیکن ہر چیز کے پلس مائنس ہیں. اگر آپ اس میں یونٹ کم کر دیں تو اس پر بھی لوگوں کی اپنی تجاویز ہے کہ یہ فائدہ ہو سکتا ہے. اگر یونٹ چھوٹے کر دیں گے تو اس کے نقصانات بھی ہیں اور اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، اس کا بھی یہ ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے، جو چیز میرے پاس آتی ہے، میرا خیال ہے کہ جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے نا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی، اس کا وہ حل ضرور تلاش کر رہے ہیں. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو پیسہ صوبوں کی طرف جاتا ہے، جتنے بھی صوبے ہیں اور اختیارات صوبوں کی طرف گئے ہیں، جو لائبلٹیز ہیں وہ فیڈریشن کے اوپر رہ جاتی ہیں. جو خرچہ ظاہر ہے کہ ہماری ڈیفینس پر آتے ہیں اخراجات، دیگر چیزوں پر آتے ہیں، وہ سارا بوجھ جو فیڈریشن اٹھاتی ہے وہ سانگ اٹھاتا ہے.
اور جو باقی ڈیولپمنٹ اسکیمز اور پروجیکٹ جو ہیں وہ سارے صوبے کرتے ہیں. تو اس بات پہ غور ہو رہا ہے کہ اس چیز کو بیلنس کیسے کیا جائے کہ وہ مطلب ہے کہ جو پریشر فیڈریشن کے اوپر آ رہا ہے. پر میں حیران ہوں بلوچ صاحب میں حیران ہوں بلوچ صاحب. فار ایگزامپل اگر ہمارا دفاع کا بجٹ سر 2,500 ارب روپے ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ کے تھک گئے کہ میں 3,000 ارب اضافی ٹیکس جمع کر کے دوں گا, آپ ہمیں اختیار دیں, تو اس وقت اختیار نہیں دیا جا رہا جہاں وہ 3,000 ارب روپے جمع کر کے دے رہے ہیں گارنٹی کے ساتھ, اور اس وقت پیسے واپس لیے جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو احتجاج ہے کہ نہیں لینے چاہیے. نہیں دیکھیں یہ باتیں تو میرا خیال ہے کہ جو جس طرح میں نے پہلے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی سینئر لیڈرشپ ہے, بالکل بلاول صاحب کی تجویز ہم نے بھی سنی تھی. اب وہ کس طرح سے مطلب ہے کہ عملی طور پر ایک پریکٹیکل تجویز ہے اور باقی صوبے بھی اس کے اوپر وہ عمل درآمد کر سکتے ہیں, یہ تو وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیز بھی 28ویں ترمیم کا حصہ ہے یا نہیں ہے, اور وہ صوبے بنا کے یا صوبے نہ بنا کے کسی اور طریقے کے ساتھ جس طرح سے بلاول صاحب نے تجویز دی وہ ہو سکتی. پلس لوکل باڈیز کا کردار اتنا فعال نہیں ہے, اس پر بھی بحث ہوتی ہے. اس چیز پر بھی سینئر لیڈرشپ جتنی پولیٹیکل پارٹیز کی ہے وہ غور کر رہی ہے کہ اس کو بھی اگر مزید کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ گراس روٹ لیول تک وہ امپیکٹ جائے, وہ اختیارات کا توازن جائے جو کہ سینٹرلائز اختیار ہوئے ہیں ان کو گراس روٹ لیول تک, لوکل باڈیز تک, گلی محلے تک پہنچانے کے لیے گلی محلے کی لیڈرشپ کو کتنا فعال کیا جائے اور مؤثر کیا جائے. یہ چیزیں اس کے لیے بھی تو شاید آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے لوکل باڈیز کو مطلب زیادہ مضبوط کرنے کے لیے, تو ان چیزوں پر غور ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں میں آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے گزارش کروں گا. دیکھیں کوئی بھی نظام اچھے سے اچھا نظام بھی ہونا, ایک بات تو آپ مانیں گے نا کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اس بہتری کی گنجائش کے لیے آپ ڈفرینٹ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا وہ اپنا انپٹ دیتے ہیں, وہ اپنی تجاویز دیتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ کوئی تجویز ڈسکس ہی نہیں کریں گے تو آپ تو جمود کا شکار ہو جائیں. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. کہ آپ آگے نہیں بڑھیں. ہاں وہ تجویزیں آئیں گی تو اچھے حال آئے. دیکھتے ہیں آپ کی رائے پہ پیپلز پارٹی کی رائے کیا ہے. حضور شہلا صاحبہ کی طرف مجھے جانے دیجئے. بلوچ صاحب, شہلا صاحبہ واضح کر دیا سب سے بڑا ایشو پیسے ہیں, خرچے وفاق کے بہت زیادہ ہیں, وہ خرچے صوبوں کو ٹرانسفر ہوں گے, یعنی NFC کا فارمولا چینج ہوگا. وہی بات جو بلاول صاحب بتا چکے ہیں کہ صوبوں کا شیئر وفاق لے لے گا اور وفاق کی ذمہ داری صوبوں کی طرف ٹرانسفر کی جائے گی, یعنی 18ویں ترمیم ریورس ہوگی. شہلا صاحبہ, آپ سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر پنکی جیسے بادل لا کے پریشر بڑھا کے یہ کام ہو پائے گا, کیونکہ آپ کی پارٹی شدید مخالفت کرتی آئی ہے اس بات کی؟ دیکھیں, ایک تو پنکی کو ہے نا کبھی کوئی بھی پیپلز پارٹی سے نہ, اور میں نے کہا کہ کوئی انڈیویجول ہوا تو ہم تو سب سے پہلے اسے دیں گے قانون. پنکی نے اپنا دونوں شادیاں پنجاب میں کی, اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو پھر میں ایسے بھی بات. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف صوبوں پہ سے. دیکھیے آئین کیا ہے, آئین جو ہے وہ آپ کے ملک چلانے کا طریقہ ہے. اب میں ایک طریقہ وضع کرنے کے بعد اس کے اوپر 85% تو اس طریقے پہ عمل کروں اور 15% نہ کروں, اور 85% پہ عمل کر کے میں کہوں کہ اس سے نقصان ہو. جب ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیولوشن آف پاور جو کہ دسمبر 2013 سے ہوئی تھی ہماری گورنمنٹ جانے کے بعد, اس کو آپ آج تک صحیح نہیں کر سکے. آپ کچھ منسٹریز مزید ڈیوالو کریں, اس سے آپ کو پیسے بچیں گے, تنخواہیں بچیں گی, اخراجات اس کے بچیں گے. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ سیدھا جو سروسز کا ٹیکس کلیکشن ہے جو ڈسائیڈ ہوا تھا کہ صوبے کریں گے, جیسے ریونیو پہ ہم نے شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ سندھ ریونیو بورڈ بنا اور ہمارا جو ٹارگیٹ اچیو ہوا ہے وہ کتنا کہاں تک ہے, جو ہم ٹارگیٹ رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہم اچیو کرتے ہیں. تو آپ یہ بھی کام صوبوں کو دے دیں, آپ اپنی مرضی کی ڈیولوشن کریں اور پھر کہ نہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. بہتر یہ ہے کہ آپ جو جس میں پرسنٹ کام اس کو کمپلیٹ کرنے میں رہ گیا تھا وہ پورا کریں, اس کا رزلٹ دیکھیں اور پھر بات. بالکل ٹھیک. نعیم حیدر پنچوتا صاحب, پنکی نے تو یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ کوئی جھوٹا بیان بھی دے دیں بنی گالا کے حوالے سے. یہ مبینہ طور پہ ان کا بیان ہے, اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ نئے صوبوں کی بھی بات ہے, یہ صوبوں کو پیسے جو ہیں وفاق کے حوالے کرنے کی بھی بات ہے. یور اوپینین نعیم حیدر صاحب؟ دیکھیں, یہ جو ترمیم ہے, یہ ترمیم جو ہے یہ صوبوں کی خود مختاری کے اوپر حملہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح سے اس ترمیم کا جو ہے وہ کوئی جواز بنتا ہے, کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے, جہاں ایک حکومت عوام کے ووٹوں سے عوام بھی انٹرفیئرنس کرنے والی ہے. اور پیپلز پارٹی نے موقف جس طرح اختیار کیا ہے
کہ بالکل اس کی مخالفت کرتے ہیں. اچھی بات ہے, ان کو بالکل کھل کے سٹینڈ لینا چاہیے. اور یہ نیب کے کیسز کھولنے کی دھمکیاں دینا یا پنکی والے کیسوں کو اٹھا کے, کیونکہ وہاں سے میں کی حکومت ہے, تو یہ بلیک میلنگ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. اس بلیک میلنگ کے اندر اگر ہم بلیک میل ہو جائیں گے تو یہ پاکستان کی جو ہمارے صوبوں کی خود مختاری ہے یا پاکستان کی عوام کا جو انٹرسٹ ہے اس کو کمپرومائز کرنے والی بات ہے. تو ایک ہماری جو میٹنگ ان سے ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح سے ہوئی تھی کہ آپ بالکل مخالفت کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, اصولی موقف کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے اور بلیک میلنگ کے اندر نہیں آنا چاہیے. دیکھیں, میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جو اس سے پہلے ترمیمیں جتنی بھی آئی ہیں مجھے یہاں فگر آؤٹ کر دیا جائے کہ اس سے سرمایہ کاری کے اندر کتنا اضافہ ہوا, امن کے اندر کتنی جو ہے بہتری آئی, جمہوریت کے اندر کتنی بہتری آئی, پارلیمنٹ کا تقدس کہاں جو ہے برقرار ہو گیا, اغوا, چھاپے, گرفتاریاں, معاملات ہو رہے. اس وقت 2 صوبے خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں چل رہے ہیں. ایسے ماحول کے اندر جو ہے اس طرح کی ترمیموں کی تجویز. اب آپ کے جو وزیر قانون ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں نہیں پتا. تو فارورڈ ایز ریسیوڈ اس طرح نظام چلانا, تو کیا آپ نے پھر عوام میں نہیں آنا, آپ نے عوام کو جواب دہ نہیں ہونا اور اللہ کو جواب دہ نہیں ہونا. کیا آپ اپنے ملک کے اندر ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ہے؟ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. پاکستان پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ کس نیج پہ پہنچ چکا ہے. 50% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. سرمایہ کاری جو ہے وہ 41 سال کا ریکارڈ توڑ چکی ہے, کمی آئی ہے. اسی طرح قوت خرید کے اندر کمی آئی ہے. بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. 97,000 روپیہ اس وقت پاکستان کا قرضہ ہو چکا ہے. پروگرام کے آخری حصے میں سوال یہی ہے کہ دنیا کی جنگیں ختم نہیں ہو رہی. 2022 میں روس یوکرین کی جنگ ختم نہیں ہو رہی ہے. 2023 میں غزہ کی نسل کشی ختم نہیں ہو رہی ہے. جنگیں بڑھ رہی ہیں. بچپن سے بھارت کے ساتھ دشمنی, کشمیر کا مسئلہ وہیں کھڑا ہے. کیا یہ جنگ بھی ختم ہوگی یا نہیں؟ نعیم صاحب دیکھیں, یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور ایران جو ہے اپنی بالکل موقف پر ٹھیک کھڑا ہے اور جنگ سے بالکل پورے خطے کے اندر, پوری دنیا کے اندر اثر جاتا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بالکل بڑی ہیں, عالمی منڈی کے اندر ریٹ بڑا ہے, لیکن انڈیا میں 0% بڑی ہے اور بنگلہ دیش میں انہوں نے 10% بڑھائی ہے. انہوں نے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالا. پیٹرولیم لیوی ٹیکسز وہ نہیں بڑھائے. انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے. جیسے یوکرین کے ٹائم کے اوپر عمران خان نے کہا کہ ہم تمام ٹیکسز ختم کرتے ہیں, لیکن انہیں بہانا چاہیے تھا. 1200 ارب روپے انہوں نے کلیکشن خالی تیل کی مد کے اندر کر لی. 1900 ارب روپے انہوں نے خالی بجلی کی مد کے اندر کر لیا. تو وہ عوام کی جیب سے آپ نے نکالا نا. خود کون سی قربانی آپ نے دی ہے؟ خود تو آپ طیارے لے کے گھوم رہے ہیں, کوئی 12 ارب کا لے کے گھوم رہا ہے, کوئی آذربائیجان کی ٹور لگا رہا ہے. 44 وزیر اعظم صاحب نے ٹور لگائے ہیں دنیا کے. اسی طرح 3-4 مریم صاحبہ نے لگائے ہیں. تو 1 روپے کی انویسٹمنٹ دکھا دینا کہ سرمایہ کاری ان ٹورز کے ساتھ پاکستان کی عوام کو یہ فائدہ ہوا. پاکستان کی عوام کا پیسہ آپ اپنی مرضی سے کیسے لگا سکتے؟ بالکل ٹھیک. پھر اپنی نوکرانیاں, رشتہ دار وہ جہاز کے اندر بیٹھ گئے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. تو مطلب جتنا افسوس کیا جائے گا, مطلب افسوس سے بھی یہ زیادہ بات. بالکل ٹھیک. شیلا صاحبہ, یور اوپینین میڈم سر. اچھا دیکھیں, ابھی میں آپ کے پروگرام سے پہلے بھی چینل کی اور پروگرام مختلف دیکھتی ہوں, لیکن تقریباً دوپہر سے جو ہے یہ بات چل رہی ہے کہ ایران اور امریکہ جنگ کے بادل پھر منڈلانے لگے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ ہے اس وقت تک مشکل ہے. اور ویسے لیکن ایک بات ہے کہ ایشیا میں جب بھی امریکہ گھسا ہے ناکام ہی رہا ہے, تقریباً سبھی جگہ ناکام رہا ہے, لیکن سیکھنے والے ہی سیکھتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے, میں اس سے اگری کروں گی کہ پاکستان کے ساتھ بہت ہی سنگین حالات ہوں گے, چاہے یہ جنگ رکے یا نہ رکے. اور فیسیلیٹیشن کانسل وہ واقعی اس کی بڑی ناکامی رہی ہے. کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی اور ایکسپورٹ صرف ہماری آئی ٹی کی ہوئی ہے, باقی کسی شعبے ہیں اس سے ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تو بجٹ تو ویسے بھی سخت ہونا تھا پوری دنیا ہی کا اس جنگ کی وجہ سے, لیکن یہ حالات ہیں اور ان حالات میں ہم نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اور سب سے پہلے پاکستان کرتے ہوئے اپنے انصاف کو دیکھنا چاہیے, ملک کے اندر کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنا رول پوری دنیا میں بھی ایک بہتری کا ادا کرنا چاہیے جیسے کہ کرنے کی کوشش ہو. بہت خوبصورت بات کی شیلا صاحبہ نے. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کو امید ہے سر امن کی؟ یقیناً نا امیدی تو کفر ہے, لیکن جس طرح جنگیں چل رہی ہیں آپ کو لگتا ہے یہ جنگ ختم ہوگی جس کے خاتمے کے لیے پاکستان بہترین کردار ادا کر رہا ہے؟ بلوچ صاحب. نہیں دیکھیں, میں 2 چیزوں پہ مختصراً بات کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنگ والی آپ نے بات کی ہے اس پہ تو اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی الحمدللہ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل آسم منیر صاحب اہم اختصاصی کوششوں کی وجہ سے آلموسٹ جنگ بندی ہے.
مائع ہرمز والا ایشو ہے، اس پر ظاہر ہے کچھ ایشوز آ رہے ہیں، اور اللہ کرے گا کہ یہ دوبارہ جنگ نہیں چلے گی۔ آمین۔ ایک مطلب ہے کہ غیر مہینہ مدت کے لیے تو یہ جنگ بندی ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے جس کو پوری دنیا سراہتی ہے۔ ماں سوائے آپ کے ملک کے اندر جو چند لوگ ہیں وہ مخالفت برائے مخالفت میں بات کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ بات پی ایم ایل این کے خلاف نہیں ہے، وہ پاکستان کے خلاف بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ بھائی یہ الگ صوبے اور یہ وہ، سب سے پہلے جب 2018 کے الیکشن میں ایک ووٹ چوری کا پلان تیار کیا گیا تھا تو جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا ڈرامہ کس نے رچایا تھا، اور جنوبی پنجاب کے لوگوں سے پریس کانفرنس کس پارٹی نے کروائی تھی، وہ بھی جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جہاں تک ابھی وہ یہ پنکی کی بات کر رہے تھے، تو پنکی کا سب سے پہلے تو یہ کرٹیسائز تو یہ کرتے ہیں جو میڈیا پر آ رہے ہیں، سندھ پولیس نے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور آئی بی کو کیس دیا ہے کہ بھائی یہ ادھر بیچ رہی ہے، اس کو پکڑے۔ یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بلیک میننگ اور تیلی لگانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ تیلیاں تو یہ خود لگا رہے ہیں بھائی۔ وہ تو بات کلیئر ہو چکی ہے کہ سندھ پولیس نے خود یہ کیس پکڑ کے دیا ہے کہ بھائی یہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو مطلب ہے کہ اس قسم کی تیلیوں سے کام نہیں چلتا۔ ہاں، جو بھی مجرم ہے اس کو پکڑنا چاہیے۔ یہ آج کی حکومت ہے، ایک ان کا دور تھا، انہوں نے خود ایک دفعہ یاد ہے کے پی کے نے نیب بنایا تھا، آؤٹ آف ٹائم سر، اس نیب کے دروازے جب ان کے گھر تک پہنچے تو انہوں نے اس نیب کو ہی کالا۔ بہت بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب، بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب، بہت بہت شکریہ سیدہ شہلا رضا صاحبہ۔ پروگرام کا وقت آئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ دنیا میں امن قائم کر اور پاکستان کو تمام تر پنکیوں سے نجات عطا فرما۔ آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ۔